سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کا جسم ہے اور اس کی قیمت جو ہے جسم کی کچھ بھی نہیں جب تک کہ اس میں روح نہ ہو. تو جسم کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے. یہی جسم جس میں انسان ناز کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو فوراً اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، یعنی اب ہمارے کام کا نہیں. حقیقت میں ہر چیز کو اللہ نے دو چیز میں تقسیم فرمایا ہے. دین بھی اسی طرح ہے. دین ایک حقیقت ہے اور ایک اس کی روح ہے. اگر دین میں روح نہ ہو تو دین کا بھی حال ویسی ہوتا ہے جیسے بغیر روح کے جسم ہوتا. اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو نظر ایسے ہی آئے گا اپنے ہمارے حالات سے کہ ہمارے دین ہے ہمارے پاس، لیکن دین کی روح جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے. دین کی روح جو ہے اصل تو وہی ہے جس کے پاس ایسا دین ہو جس میں روح بھی ہو. سبحان اللہ، اس کی خوشبو تو پھر آسمانوں پہ جاتی ہے. وہ تو پھر لاجواب انسان ہوتا ہے. الحمدللہ اس کی نمازیں عجیب ہوتی ہیں، اس کے ذکر عجیب ہوتے ہیں، اس کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے. دوستو کوئی مثال نہیں ملتی اس کی. ایسے کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ بے روح جیسا جسم پھرتا ہے نا، اسی طرح ہم اپنے دین کو بے روح لیے پھرتے ہیں. تو اس کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو نہیں سن لیا بات ختم. اگر اپنا تجزیہ کریں، مرنا ہے ہم نے، مرنے کے بعد پھر ایسا دین جس میں روح ہی نہ ہو تو کہاں قبول ہوگا؟ جس میں روح ہی نہ ہو تو دین کہاں قبول ہوگا بھائیو؟ مجھے پتا ہے. اس لیے تو کیا ہے کہ ایسی نمازیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی، لپیٹ کر مار دی جائیں گی منہ پہ انسان. تو اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حقیقت میں تو اس روح کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ دین کی اس روح کو کمپلیٹ کروں، دین کو اس روح کے ساتھ کمپلیٹ کروں. وہ ہے انسان کا اخلاق کے حسن ہے. روح اس کی دین کے اخلاق کیا ہے؟ دین کا روح کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے. جس کے اخلاق بلند ہوں گے، حسنہ ہوں گے، حسین ہوں گے، تو اس کا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اور جس دین کے اندر اخلاق نہیں، وہ دین ایسے ہی کہ بغیر روح کے جیسے جسم انسان میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین ہمیں دینے آئے ہیں. اسی دین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود فرمائی ہیں. مدینہ منورہ ہے. سبحان اللہ. عید کا دن ہے، چہل پہل ہے، جیسے کہ ہوتی عید کے دن رونق لگی ہوئی ہے. ہر آدمی نے زرق پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں. مدینے کی گلیوں میں رنگ بکھرا ہوا ہے. تو ایسے ظاہر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر بچے
اپنا مقام اپنا پیدا کرتے ہیں. جلدی جلدی کپڑے پہنیں گے، مائیں ان کو سر میں لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، جوتے پہنائیں گے. بچوں کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے نا بچوں کی، اور بچوں کو پیسے دے دیں گے، بس باہر نکل کے مستیاں کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. یہ ان کی زندگی ہے، اور یہ عید ہے ہماری. الحمدللہ خوشی جاتا آتا آدمی جو بھی دیکھتا ہے اس کو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا بھی آج عید ہے ماشاء اللہ بچے ایسے کر رہے ہیں. اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں باہر، تو یہ رونق دیکھتے ہیں مدینے کی کہ بچے خوب کھیل رہے ہیں، سل رہے ہیں ماشاء اللہ، رنگ برنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مستی میں ہیں. آپ دیکھتے رہے. اسی ایک ہجوم میں بچوں کی آپ نظر پڑی تو ایک بچہ تھا جو سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا. تو چلتے چلتے ایک دم آپ رک گئے. دین کا منظر آ رہا ہے الحمدللہ. سب کچھ بھول گئے نبی پاک سے، اور اس بچے کے قریب ہونا شروع ہوئے. بولے سبحان اللہ. سرکار مدینہ اس کے قریب، یہ بڑا اونچا لفظ ہے، قریب ہونا شروع ہوئے. قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ بالکل نزدیک پہنچ گئے. اتنا قریب ہم لوگ مخاطب ہوتے ہیں اس بچے سے، اس قدر محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ تصور کریں کہ جس پر اتنی نبی کریم کی توجہ پڑ جائے اس کا حال کیا ہوگا، کیا مقام ہوگا اس کا. اتنی توجہ پڑ جائے کسی شخص پر اتنی محبت کے ساتھ، سبحان اللہ، اس کہاں پہنچ جاتا وہ شخص. بچے نے دیکھا نہیں پہچانتا تھا، افسردہ بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو میں، ہلکا ہلکا رو رہا ہے، میلے کپڑے پہنے ہیں، جسم پہ میل ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. ان بچوں کی طرف دیکھا ہے تو تم کیوں نہیں کھیلتے؟ سبحان اللہ، اتنی محبت سے کہا تو نبی پاک نے کہ ساری محبتیں سمٹائیں اس میں. یہ تم کیوں نہیں کھیلتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو درد بڑا آدمی جو ہوتا ہے، جو تکلیفوں میں ڈوبا ہوتا ہے، تو اس کو بیچارے کو کیا ہوش ہوتا ہے، کیا پتہ ہوتا ہے، اس کو تو اپنا غم ہی ہوتا ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جس دور سے گزرا ہو، اس کو پتہ چل سکتا ہے. جس پہ چوٹ لگی ہو نا وہی پہچانتا ہے کہ واقعی بھائی بات ہوتی کیا ہے. تو بچہ تھا اپنے اس حالت میں بیٹھا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، پہچان نہیں سکا آپ کو اچھی طریقے سے. کہنے آپ مجھے کیوں چھیڑتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں جائیں، میرے حالات پہ کیوں آپ چھیڑتے ہیں؟ آپ کو پتا کیا کہ میرا بھی ایک باپ تھا. سبحان اللہ، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا. میرا بھی ایک باپ تھا، آپ کو کیا پتا. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شامل ہوا، الحمدللہ شہید ہو گیا وہ. اب قصہ سنا رہے بچہ. آپ نے بھی سمجھنے باتیں سنی تو آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی ہیں آپ کی. سبحان اللہ، سینے کے درد سے. پھر اللہ کے نبی کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرا باپ آ گیا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. کپڑا بھی نہیں تھا میرے پاس، گھر بھی میرے پاس نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. یہ کم اسٹوری ہیں، آج ہر معاشرے میں آپ کو مل جائیں گی اسٹوری. یہ نہیں اتنے بڑے ملک، امیر ملک میں بیٹھے ہیں. اللہ کی آزمائشیں ہر جگہ چلتی ہیں انسان کے ساتھ. دو وجہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو جو آزمایا جاتا ہے اس کو ترقی اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اور جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو آزمایا یہ جاتا ہے کہ تمہارے دل میں روح کتنی دین کی، کہ اپنی مستی میں ہے، تم اپنے مست کے اندر تمہیں پتہ ہی نہیں کسی آدمی کا حال کیا ہے، تم کیا جانتے ہو اس چیز کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر کیا ہو، کہتے نہ کپڑا نہ میرے پاس نہ مکان. تو میں روؤں نہ ان بچوں کو دیکھ کے. میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا کہ آج میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی اس طرح کپڑے پہنتا، میں بھی ایسے بیٹھتا، میں بھی ایسے کھیلتا. نبی دل بھرا ہے آنسو سے. ایک دم سبحان اللہ، اب اس کا انعام آ رہا ہے. اس عبادت کا انعام دیکھیے آپ کتنا بڑا ہے میرے بھائیوں. کروڑوں عبادت سے بہتر انعام ہے اس کا. اللہ کے نبی نے پوری تعلیم دی پوری امت کو جس لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. فرمایا اچھا تیرا باپ نہیں ہے، تو پسند کرے اس بات کو
کہ تیرا باپ محمد ہو، سبحان اللہ، تیری ماں عائشہ ہو، تیری بہن فاطمہ ہو، تیرے بھائی حسن اور حسین ہوں. اس کی آنکھیں کھل گئی، بس وہ سمجھ گئے نا یہی کہانی. اور ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک سے پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا. کتنا قریب آ گئے وہ بچہ اس کے. تو سرکار کو اس حالت کو دیکھ کے فوراً سمجھ گیا. تو بھائی کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں، میری قسمت کہاں کہ سب کچھ مجھے مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے مل گیا یہ سب کچھ، آ میرے ساتھ. اب بدھ سے خود بدل گیا. سبحان اللہ. یہ ہے روح مذہب کی دوستوں، کہ کوئی غم زدہ تمہیں مل جائے تو اپنے غموں کو بھول جائے آدمی، اپنی منزلوں کو بھول جائے، اپنی خوشیوں کو بھول جائے. سب کچھ بھول گئے. واپس نبی پاک مجھ تک گھر میں پہنچے. عائشہ صدیقہ فرمایا کہ عائشہ میرا بیٹا آ گیا، لیا جو کپڑے میرے پاس ہیں جو حسن حسین نے پہنے، آج وہ کپڑے بھی وہی پہنیں گے، خود نلائیں گے ہم اسے، خود کپڑے پہنائیں گے، خود سرما لگائیں گے، خود سجائیں گے بنائیں گے. کیا بچہ ہوگا مجھے بتائیں. سبحان اللہ. اٹھا پورا کھانا ہے جو رسالہ تھا الحمدللہ خوشیوں سے بھر گیا. اس بچے کی طرف متوجہ ہو گئے. سب واقف ہیں آپ اس واقعے سے، میں نہیں کہ کوئی نیا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. واقف ہم سب ہیں. عمل کتنا ہے ہمارا دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمیں روح کتنی ہے اس چیز کی، اس پیغام کو ہم سمجھے کتنا ہے. پوری امت کو یہ پیغام دیا اللہ کے نبی کے اندر کہ خالص سجود اور سویم کام نہیں آتے جب تک اس کے اندر روح نہ موجود ہو، جو اس سے غم موجود نہ ہو. نشہ پلانا تو سب کو آتا ہے، مدد تو تب ہے گرتے کو تھام لے سکی. تو یہ ہے گرنے والوں کی طرف انسان دھیان دے اور سوچے کہ میں اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں. بس الحمدللہ بچوں کو سجایا بنایا، بچہ خوشی کے ساتھ لہریں مارتا ہے جناب، بچوں میں شامل ہو گیا. تو بچے سب دیکھنے کہ ابھی تو کچھ تھا، ابھی تو کچھ بن گیا. تو سارے بچے حیران ہو گئے. اس کو نام لے کے کہنے یہ کیا ہوا ایک دم، تجھے اتنا خوش ہو گیا، تو اتنا بن ٹھن کے آ گئی، سب کچھ کیسے ہو گیا ایک دم. تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے بڑا کوئی خوش پسند ہوگا. میرے باپ محمد ہیں، میری ماں عائشہ ہیں، میری بہن فاطمہ ہے، فخر سے کہہ رہا ہے، میرے بھائی حسن حسین ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو. سنانا تھا گیا بچوں. وہ آج کے بچے تو نہیں تھے، رکے. وہ اکثر بچے رونے لگے کہ کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا تو ہم بھی بن جاتے، ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا. دوستوں تو یہ روح ہے مذہب. ہر وقت ہمیں ایسے مواقع ہمارے سامنے ہیں کہ ٹوٹے دل لوگ ہمیں ملتے ہیں، معصوم چیخیں ہم سنتے ہیں، لوگوں کے پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں. کافی چیزیں ہر وقت زمانے کے اندر گھومتی رہتی ہیں، لیکن اتنا خود غرض ہے انسان، جب چلتا بھی تو اپنی طرف ہی نظر ہوتی ہے کہ میرا کپڑا کتنا خوبصورت ہے، میری نظر کتنی خوبصورت ہے، میری گھڑی کتنی پیاری ہے، میرا کتنا. کہ یہ دین تو نہیں ہے نا. اس دین پہ انسان کیا فخر کرے جو آخرت پہ کامیاب آئے آدمی کے. ایسا سوز دل انسان میں پیدا ہو جائے، یہ اخلاق آ جائے، دین کی روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے الحمدللہ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اس حالت کے اندر خاتمہ ہو، اس طرح اپنا غمی نہ ہو انسان کے اندر، زمانے کا غم انسان کے اندر محسوس کرنے لگے. جب یہ انسان کا بن جاتا ہے، اندر سے باطن ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے محبت ہونے لگتی ہے. تو پھر انعام کتنا بڑا دیا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام. جب یہ کیفیت انسان کے اندر انعام بتایا ہے نبی پاک نے کہ پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے نبی ہم کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ، خوابوں میں آگے ملاقات ہونے شروع ہو جاتی ہے. اتنی محبت اور شفقت فرماتے ہیں ایسے انسان سے کہ تم میرے فلاں بندے کو تم نے آج اسے کپڑا پہنایا ہے، میرے فلاں بندے کو آج تم نے بھوکا رکھا ہے. ایک کس عورت رو رہی تھی، ایک بچی رو رہی تھی، تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک یتیم تھی، بے سہارا تھا آدمی. ابن عباس صلی اللہ علیہ کی حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، سبحان اللہ. آوایا یتیما تعامن شرابن فرماتے ہیں، عجب اللہ لہو جنہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، تو ہر حالت میں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم جنت ہے؟ بتائیں کہاں نہیں. ہم کی محبت کو، شفقتوں کو ڈھونڈتے ہیں، قربتوں کو ڈھونڈتے ہیں. بھائیو بناوٹی نہیں گئے،
اندر تبدیل کرے یار. اندر گند بہت ہے ہمارے اندر، جو سختی آئی ہوئی ہے نا، کسی کو دیکھیں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا کسی کی تکلیف پر. کسی یتیم کو ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ یتیم ہے، یہ پریشان حال ہے. آپ بتائیں. اور کم نہیں، آج تو ہے ہی زمانہ یہ. آپ دیکھیں زمانے کے اندر بہتات ہے اس چیز کی. کون سا معاشرہ تباہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ غربت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے حالات کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے معاشرے میں اسی طرح بہتات ہے پیسوں کی کہ پیسے گنتے گنتے لوگ نہیں تھکتے. دنیا میں کبھی ایسا حکمران دیکھا آ سکتا ہے؟ یقیناً ایسا حکمران آ گیا کہ جس کے دل کے اندر صرف اللہ کے مخلوق کی محبت ہے. تو اللہ کی قسم اس سے بڑا حکمران نہیں ہو سکتا. اللہ بھیج دیتے ہیں ایسا آدمی آتا ہے، لیکن دنیا قدر نہیں کرتی اس کی. لیکن دنیا اس کو بگاڑے کچھ نہیں سکے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اللہ کی مخلوق کی محبت لے کے آتا، باؤں رحل کہتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، مجھے ایک غریب سے محبت ہے. اور خود ثابت کرتا ہے، بڑی بڑی دنیا کی جگہوں میں جب ثابت کرتا ہے. اس کی ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے، انسانیت کے غم سے ہوتی ہے اس کی ابتدا. سبحان اللہ. کوئی ہے مقابلہ اس انسان کا؟ مجھے بتائیں. کون مقابلہ کرے گا اس کو؟ مجھے بتائیں اس کا. کیونکہ اللہ کے اس کے سینے کو منور کر دی ہے، اس میں روح آ گئی ہے دین کی جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو میرے بھائی اسی کو تو حاصل کرتے ہیں، اسی کے نام تزکیہ ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اتنا گند ہے، اتنا سخت دل ہو گیا کہ کبھی کسی پہ رحم آتے ہی نہیں، رحم کا تصور بھی نہیں ہے. گھر والوں پہ نہیں آتا، اپنی بیوی پہ نہیں آتا، اپنے بچوں پہ رحم نہیں آتا. سختی کی طرف بڑھتا ہے آدمی، بدتمیزی کی طرف جاتا ہے. غصہ تو بس پوچھے نہ، ایسا بھی کچھ نہیں. تو کہاں کام آئیں گی ہماری عبادات، سجود کہاں کام آئیں گے؟ یہ سب تو ہوتا ہے. ایک ایسے دین کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹول کر کے ہمارا دل کتنا نرم ہے، کسی کے لیے کتنی محبت ہے، کس کے لیے کتنا غم ہے ہمارے پاس. اگر نہیں ہے تو یقیناً جو علاج بتایا گیا اس علاج کی طرف چلو. جاؤ کسی ایسے خانقاہ میں بیٹھو جہاں دل نرم ہو جاتا ہے. کسی ایسے درویش کا ہاتھ پکڑو کہ جو آپ کو یہ عبادت سکھا دے گی حقیقت کیا ہے اور روح کیا ہے. یہ بھی نہیں ہم کرتے. اور بغیر محنت کی کوئی چیز ملتی ہے دوستوں؟ مجھے بتائیں آج تو کوئی ملا ہے؟ یہ اتنی بڑے دین کی روح کیسے مل جائے گی؟ مجھے بتائیں. احساس ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف کوشش کرنا ہی نہیں جانتے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسی کیسی دین کے اندر مثالیں ہیں اس کی کہ دین کی روح کیا ہے. اللہ کے نبی نے علانیہ فرما لیا کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں، تم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. وجہ اس کی ہے، اس کو کیوں کہا گیا. اور ابتدائی آپ کس غم کے ساتھ کی، در یتیم ہیں آپ. چھوٹے سے تھے آپ، کسی کا ٹیسٹ کرا دیا گیا کہ یتیم ہوتا گیا ہے. ماں مرتی ہے تو اس کا غم کیسا ہوتا ہے. جس کی ماں نہیں ہوتی اس سے پوچھیں آپ کہ تیری زندگی کیسے گزری، وہ آپ کو بتائے گا کہ عید پہ مجھے کون یاد آتا تھا، فلاں مقام مجھے کب یاد. جس کی ماں نہ ہو، ماں کے بغیر جس کی زندگی گزری ہو، مجھے بتائیں، اس سے پوچھیں کبھی حال دل. لیکن الحمدللہ اس کے صبر کرنے پہ مقام بھی اس کا پوچھنا، اللہ نے اس کو مقام کیا عطا فرمایا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی عبادت سے نہیں مل سکتا. ابتدائی آپ سب در یتیم ہیں. آپ کو تو ابتدائی ایسی وہ چیز دی گئی سب سے پہلے کہ جو مخلوق میں آپ نے پھیلانی تھی کہ یتیم ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے. یہ میں بتاتی ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ایسے مقام پر جہاں کوئی بھی نہیں تھا، جنگل بیابان تھے، آپ چھوٹے سے تھے، ایک نوکرانی ساتھ تھی، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا، سفر میں تھے، انتقال فرما گئی، مشکل سے قبر بنائی، آپ کو رکھا گیا. تو فرمایا اس قدر رو رہے تھے، اس قدر روتے، اماں اماں کرتے ہوئے قبر سے چمٹ گئے. بڑی مشکل سے آپ کو وہاں سے اٹھائے. چھوٹے سے بچے تھے، کس طرح سفر کیا ہوگا، کیسے قبر چھوڑ کے. ماں میری ساتھ تھی، کہاں چلی گئی مجھے بتائیں. تو کتنا غم ہوگا ایسے دل کے اندر. آپ بتائیں جس کی ابتدا یہ کی گئی ہو. ہمارے دل میں آتا ہے کبھی ایسا سوچ بھی آتی ہے کبھی ہم اتنا سخت، اس سخت دل کے ساتھ کیا سجدے، مجھے بتائیں کون سی دعائیں قبول ہوں گی انسان کی.
بھائیو کوشش کرنی چاہیے، حقیقت ہے اپنا تجزیہ ہم کریں. بہت سخت ہے ہمارے دل، بہت سخت ہے. ہاں تو اتنا نرم دل ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی مذہب کی تشخیص نہیں کہ کیا مذہب ہے کس کا نہیں. دل تڑپ جائے کسی کو دیکھ کر، کوئی انسان کھڑا ہو اور اس غلط. اور یہ باتوں سے نہیں ملتا، تقریروں سے نہیں ملتا، کال سے نہیں ملتی یہ باتیں بھائیو. یہ عمل اور محنت سے ملتی ہیں، اس پہ مجاہدہ کرنے پڑتے ہیں. یہ کم ہے کہ اس سے اتنا قریب ہو جائے وہ شخص، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دن میں وہ یہ عمل کرتا ہے، رات کو نبی ہوں خواب میں آ کے اس کا اجر دے دیتے ہیں. کیسے کیسے واقعات آپ کو بتا کہ پہلو مصطفیٰ میں وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے، رات خواب میں دیکھا جاتا ہے، دربار لگا ہوتا ہے صحابہ کرام کو، پوچھا جاتا ہے کہ اس نے عمل کیا کیا ہے، یا سوچ اتنا مقام آپ کو مل گیا. تو میں عمل تو اس نے بہت بڑا کیا ہے، عمل اس نے وہ کیا ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اس عمل کو تم نہیں دیکھتے. اس نے ایسا تھا، ایسے کر دیا ایک شخص کے ساتھ، اپنے روح کی اتنی قربانی دے دی. اس نے اپنے نفس کی اتنی قربانی دی. دل نہیں تھا اس کا، لیکن سوچتے ہو کہ یہی عبادت ہے سب سے بڑی. اگر یہ میری وجہ سے اس کی زندگی بن جاتی ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے، جس کو ساری زندگی خوشی نہیں ملی اور وہ میری وجہ سے خوش ہو جاتا ہے، تو میں اس کو خوش کیوں نہ کروں؟ میں قربان کرتا ہوں اپنی خواہشات کو اس پر. I sacrifice it. اجر، اجر وہ جب کو پوچھے نا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا اشارہ فرما دیا. روحانیت نصیب ہو جاتی ہے نبی کے اہل بیت کی. سبحان اللہ. تو محنت کریں بھائی، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں. سب اسی پہ نہ ہو کہ جناب ہم بڑی عبادات کر رہے ہیں، بڑے مجاہدات کر رہے ہیں، بڑے قرآن ختم کر رہے ہیں. نہیں، دل تو ٹٹولیں. جب کوئی امتحان آ جائے، کسی غم زدہ کو دیکھیں، سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ رونے بیٹھ جائیں. جیسے سرکار نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اس بچے کے ساتھ رونے لگے. چھوٹا سا بچہ تھا، کیا تھا بچہ، ٹھیک ہو جائے گا، ابھی سر پہ ہاتھ، ہاں بھائی تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ نہیں بتایا. اس مقام تک لے کے گئے کہ اس کا دل باغ باغ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو اصل دین و دین کی روح نصیب فرمائے. بسم اللہ السلام والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइखिना व जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।